حضرت عبداللہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے 40,000 قرض لیا. اس میں درہم دینار تذکرہ اس حدیث میں کے الفاظ میں نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ درہم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دینار بہت زیادہ. 40,000 درہم کہ 40,000 اللہ کے رسول نے میرے پاس سے قرض لیا. جب اللہ کے رسول کے پاس سرمایہ آیا تو مجھے واپس کیا اور یہ دعا کیا دی، اللہ پاک تیرے اہل و عیال میں اور تیرے مال میں برکت نصیب فرما دے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا قرض کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے اور دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ قرض کا بدلہ ہے. اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا قرض لیا، اور اللہ کے رسول کبھی کبھار لیتے تھے صحابہ کرام سے. بات یہودی سے بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول ان سے بھی قرض لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول جو قرض لیتے تھے نا وہ اپنی ذاتی خرچ کے لیے نہیں تھا. ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا دیکھتے تھے، تیسرا دیکھتے تھے. ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. امی جان کس چیز کے اوپر گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے. کتنا آسان ہے سننا میرے بھائیوں، کتنا آسان ہے ہمارے لیے. 2 مہینے کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے. اس طرح کا گزارا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے قرض نہیں لیتے تھے. یہ بھئی کوئی اسے جہاد کا موقع آ گیا یا کوئی بڑی مہم آ گئی یا کوئی آدمی آ گیا، کوئی آ گیا بھئی اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول اس لیے قرض لیا کرتے تھے اور پھر اس کو ادا کر دیا کرتے تھے. اور کیا کہا؟ وہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا یہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے نا تو تھوڑا زیادہ دے دیتے تھے. دیکھو یہ مسئلہ ہم سمجھے. بھئی اگر کسی نے کسی کے پاس سے 10,000 روپے قرض لیا، بھئی کب دے گا؟ مہینے بعد دے دوں گا میں، بس کوئی تذکرہ نہیں ہوا. اب اس نے مہینے کے بعد جب قرض لوٹایا تو اپنی طرف سے 1,000 2,000 زیادہ دے دیے. تو یہ چل سکتا ہے، یہ لے سکتا ہے، کوئی تذکرہ نہ ہو تو. لیکن ہمارے وہاں مسئلہ کیا ہے؟ بھائی 10,000 میرے کو قرض دے، 1 مہینے کے بعد دے دوں گا میں، اوپر کتنے دے گا؟ یہ مسئلہ آتا ہے. یہ بالکل صاف سود ہو گیا. دیکھو کل میں وہ حدیث سناؤں گا کہ اللہ کے رسول کا گریبان پکڑا تھا اور ٹال مٹول کرتے تھے مال محمد انشاءاللہ، تو اس سے ہم کو اندازہ آ جائے گا کہ دیکھو شریعت نے کتنی چھوٹ چھاٹ رکھی ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی کوئی ایسا اشارہ بھی نہ کرے. ہمارے لیے تو مسئلہ بڑا کٹھن ہے. ہم سمجھے نا کہ بھائی دیکھ 10,000 تو دیتا ہوں پر وہ حدیث میں ایسا بھی ہے، تو پھر مسئلہ وہی آ جائے گا. آپ سمجھے نا، کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہ ہو. بھائی اس نے میرے کو 10,000 دیے، 50,000 جو بھی دیے، اس کا احسان ہے، اللہ میرے پاس سہولت ہے تو میں دے دوں. تو اگر اس نے تھوڑا کچھ زیادہ دے دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آتا. ورنہ مسائل تو بہت زیادہ ہے. اگر تم نے کسی کو قرض دیا تو پھر اس کا ہدیہ لینا، سمجھا نا؟ ہاں بھائی اس سے تو علماء کیا فرماتے؟ بھائی اس سے پہلے لین دین تھا ایسا تو چلے گا، اور اگر لین دین نہیں تھا، تمہارے لاکھ روپیہ قرض دینے کی وجہ سے وہ تمہیں ہدیہ دے رہا ہے، تو پھر یہ نہیں چلے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ سود میں شامل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں آج عام طور پر ہم جو قرض لیتے ہیں نا وہ ذاتی مفاد کے لیے لیتے ہیں. بھائی جیسے کہ یہ جو کارڈ چلتا ہے نا، کون سا کارڈ؟ کریڈٹ کارڈ. اچھا نام بھی بھول جاتا. اچھا یہ اللہ کا شکر ہے. کریڈٹ کارڈ کتنا کریز ہے اس کا میرے بھائیوں. آپ دیکھو تو کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اللہ میری بھی آپ کی بھی سب کی حفاظت فرماوے، ہر قسم کا حلال نصیب فرماوے، اور ہر قسم کے حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے.